بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بقرہ عید سے پہلے فریج یا فریزر اچھی طرح صاف کر لیں۔ فریج کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے ایک چھوٹی پیالی میں میٹھا سوڈا ڈال کر فریج یا فریزر میں رکھ دیں۔ فریزر کو آن کر کے چیک کر لیں کہ اچھی طرح کولنگ کر رہا ہے یا نہیں۔ گوشت کو فریز کرنے کے لیے زپ لاک بیگ خرید کر رکھ لیں۔ کالا پرماننٹ مارکر بھی خرید کر رکھ لیں تاکہ پیکٹ پر پہچان کے لیے لکھا جا سکے۔ ادرک لہسن کا پیسٹ بنا کر آئس کیوب میں فریز کر لیں۔ پیاز کو براؤن کر کے فریز کر لیں۔ ٹماٹر کا پیسٹ بنا کر آئس کیوب میں فریز کر لیں۔ املی اور سبز دھنیا کی چٹنی بنا کر بھی آئس کیوب کی شکل میں فریز کر لیں۔ زیرہ، ثابت لال مرچ اور ثابت دھنیا کو فرائی کر کے پیس کر رکھ لیں۔ گوشت بناتے وقت بوٹیاں چھوٹی رکھیں تاکہ پکاتے وقت جلدی گل جائیں اور مزیدار سالن بنے۔ 1 کلو گوشت کا پیکٹ بنا کر فریز کریں تاکہ پکاتے وقت باقی گوشت کو ڈی فریز نہ کرنا پڑے۔ گوشت کو فریز کرنے کے لیے زپ لاک بیگ میں ڈالنے کے بعد فریزر کے نچلے حصے میں رکھیں تاکہ جلدی فریز ہو جائے۔ گوشت کے پیکٹ ایک دوسرے کے اوپر نہ رکھیں ورنہ فریز ہونے کے بعد یہ آپس میں جڑ جائیں گے۔ ان کے درمیان پرانے ایکس رے کے ٹکڑے کاٹ کر رکھیں اور پہلے دن ہر 2-3 گھنٹے کے بعد ان کو ہلاتے بھی رہیں تاکہ آپس میں جڑنے سے بچے رہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ گوشت مکمل فریز ہونے کا ٹمپریچر 0 ڈگری نہیں بلکہ -18 ڈگری ہوتا ہے، جس پر گوشت پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ جب گوشت فریز ہو کر پتھر کی طرح سخت ہو جائے تو اس حالت میں چاہے وہ سال بھر بھی پڑا رہے تو ٹھیک رہے گا۔